الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد نبوت پر ایمان لانا یہ اسلام، ایمان، شریعت اور دین کا دوسرا بنیادی اساسی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد قیامت، بعث بعد الموت، آخرت پر ایمان لانا یہ دین، ایمان، اسلام، شریعت کا تیسرا بنیادی اساسی عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیغمبر کو ماننا ہے، اس کے بعد پھر ہماری جزا اور سزا یہ موت کے بعد ہے۔ تو یوں ترتیب کے ساتھ تینوں بنیادی ہمارے عقائد ہیں۔ نبی کو ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ آج چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، مقدسہ، مطہرہ، مکرمہ، معظمہ، ان پر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو میں آج کی اس مجلس میں وقت بہت کم ہے، بنیادی طور پر دو باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات سمجھیں نبی کی ضرورت کیوں ہے، دوسری بات سمجھیں کہ نبی اور آخری نبی، انبیاء اور ہمارے پیغمبر جن پر ہم ایمان لا رہے ہیں، ایمان تو سب پہ لاتے ہیں، جن کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات ضرورت نبوت۔ دلیل نمبر 1، اللہ رب العزت کی ذات ہماری خالق ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہماری مالک ہے۔ مالک کی بات ماننا یہ مملوک کے ذمے ہے، اس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے۔ خالق کی ترتیب پر چلنا یہ مخلوق کے ذمے ہے، ہر شخص تسلیم کرتا ہے۔ خلق اور ایجاد میں فرق ہے۔ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ خلق ہے، مخلوق کو نیا ڈیزائن دینا یہ ایجاد ہے۔ تو جب ایجاد موجد کی ترتیب کے مطابق چلے تو نفع ہوتا ہے، تو مخلوق خالق کی ترتیب کے مطابق چلے تو نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مالک اور خالق ہے، تو مالک کی بات کو ماننا مملوک کے ذمے ہے، خالق کی بات کو ماننا مخلوق کے ذمے ہے۔ یہ مخلوق یا مملوک کا خالق یا مالک پر احسان نہیں ہے، اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ اور دنیا میں کسی کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے یا اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں۔ مثال میں دیتا ہوں، دوران بیان مجھے پانی چاہیے، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتے، میں غصہ کرتا ہوں بھی پانی کیوں نہیں لا رہے؟ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ اس لیے نہیں لا رہا کہ یہ کان سے بہرا ہے، اس لیے آپ کی بات کو سنا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح میں چاہتا ہوں بیان کا تسلسل بھی جاری رہے اور مجھے پانی بھی مل جائے، تو میں یوں اشارہ کرتا ہوں، اشارہ۔ اب میرے ساتھ بیٹھا بندہ، میں اشارہ کر رہا ہوں، پانی نہیں لا رہا، مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ پانی کیوں نہیں لاتا۔ ساتھ بیٹھے دوسرے صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب یہ آنکھوں سے نبینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر آنکھ ایسی ہوتی جیسے دیکھتے ہیں
حالانکہ ان کے اندر بینائی کی قوت نہیں ہوتی۔ اب دیکھو میری بات کو سن نہیں رہا تب بھی اس کے ذمہ ماننا ضروری نہیں، میری ذات کو دیکھ نہیں رہا تب بھی ماننا ضروری نہیں۔ تو کسی کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات کو دیکھیں یا بات کو سنیں۔ ہم اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں ان کانوں سے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سن سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان ایک ایسی ذات ہو جو اللہ سے سنے یا اللہ کو دیکھے اور پھر ہمیں بات بتائے۔ وہ جو ہمارے اللہ کے درمیان ایک ذات واسطہ ہے، اس واسطے کا نام ہے نبی۔ وہ اللہ سے سنتا ہے، کبھی ان کے دل میں القاء ہو جاتا ہے، کبھی جبرائیل بات پہنچا دیتا ہے، کسی سے اللہ براہ راست بات فرما دیتے ہیں، یا اللہ کو دیکھتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ تو یہ نبی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے۔ دلیل نمبر 2، انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ نمبر 1 مٹی سے بنا ہوا یہ جسم، نمبر 2 آسمان سے آنے والی روح۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 زمینی مٹی سے جسم، نمبر 2 آسمانی روح۔ جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو یہ ہے وہ انسان جو احکام کا پابند ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں، عالم ارواح میں تھا وہ بھی انسان، لیکن وہ روح جسم سے ملی نہیں تھی نا، احکام کی پابند نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں موت کے بعد انسان فوت ہو گیا، روح علیین یا سجین میں ہے، روح اور جسم کا تعلق ہے، لیکن روح جسم میں نہیں ہے تو یہ احکام کا پابند نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ انسان جو احکام کا پابند ہے یہ وہ ہے جو روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ انسان کے جسم کو زمینی مٹی سے بنایا، اب اس جسم کو خوراک چاہیے، کیونکہ جسم زمینی مٹی سے بنا ہے تو اس کی خوراک بھی مٹی سے ہے، اور روح آسمان سے آئی ہے، اس کو غذا چاہیے، تو روح کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے۔ اسی طرح انسان بیمار ہو جائے تو اس کو دوا چاہیے، یہ چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی دوا بھی مٹی سے ہے۔ اس کے اندر روح ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کو دوا چاہیے، اور روح چونکہ آسمان سے ہے تو روح کی دوا بھی آسمان سے ہے۔ اب اگر انسان بیمار ہو جائے، جسم بیمار ہو، تو اس جسم کو بھی طبیب چاہیے، اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی طبیب چاہیے۔ انسان کے جسم کو طبیب چاہیے، اور اس کا جو طبیب ہے اس کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح بیمار ہو جائے تو اس کو طبیب چاہیے، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ انسان کا جسم بیمار ہو جائے تو ظاہر ہے اس کو ڈاکٹر چاہیے، اور جب روح بیمار ہو جائے تو طبیب چاہیے۔ تو پیغمبر انسان کے امراض جسمانیہ کا معالج بن کے نہیں، انسان کے امراض روحانیہ کا معالج بن کے آتا ہے۔ تو یہ نبی کی ضرورت ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، ضرورت کیوں ہے؟ انسان کا جسم نظر آ رہا ہے، بیماری نظر آ رہی ہے، خوراک نظر آ رہی ہے، دوا نظر آ رہی ہے، عام ڈاکٹر طبیب علاج کر لے گا، لیکن جو انسان کا دوسرا جز ہے روح بھی نظر نہیں آتی، روح کی بیماری بھی نظر نہیں آتی، روح کی ضرورت غذا وہ بھی نظر نہیں آتی۔ تو اب ظاہر ہے اس کی اب کیسے علاج کریں گے، اس کا غذا کیسے دیں گے؟ اب اس کی غذا اور دوا کا نام ہے وحی، وہ وحی اس پر آئے گی جسے اللہ منتخب کریں گے، اسے کہتے ہیں نبی اور رسول۔ جس طرح
جسمانی امراض کا معالج ہر بندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح روحانی امراض کا معالج بھی ہر بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو جسمانی معالج ڈاکٹر ہے، حکیم، اور روحانی معالج نبی اور رسول ہے۔ تو انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہی چاہیے جو نبی پر آتی ہے، اس لیے نبوت کے بغیر انسان کی روح کی نہ دوا مل سکتی ہے نہ غذا مل سکتی ہے۔ دلیل نمبر 3، انسان دنیا میں جو علم حاصل کرتا ہے ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بلا مقصد تو علم نہیں حاصل کرتا، بلا مقصد تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد ہے نا۔ اب انسان دنیا میں علم حاصل کرتا ہے، نمبر 1 آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ سیاہ ہے سفید ہے، کسی چیز کے سیاہ سفید ہونے کا علم میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، رنگ اور بھی ہیں، یہ آنکھ سے پتہ چلتا ہے۔ یہ چیز خوشبودار ہے بدبودار ہے، اس کا پتہ انسان کے ناک سے چلتا ہے۔ یہ چیز میٹھی ہے کڑوی ہے کھٹی ہے پھیکی ہے، اس کا پتہ زبان سے چلتا ہے۔ یہ چیز نرم ہے سخت ہے، اس کا پتہ انسان کے ہاتھ سے، جسم کی چھونے والی محسوس کرنے والی قوت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کی جو آواز ہے یہ پیاری ہے ناپسندیدہ ہے کیسی ہے، یہ انسان کے کان سے پتہ چلتا ہے۔ تو انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں یہ 5 قسم کے جو علوم اور 5 قسم کی معلومات ملتی ہیں، یہ ملتی ہیں انسان کے حواس خمسہ ظاہرہ سے، انسان کے 5 اعضاء سے، آنکھ، ناک، زبان، ہاتھ اور انسان کا کان۔ لیکن ان 5 اعضاء کی ایک حد ہے، اس سے آگے یہ نہیں آپ کو بتا سکتے۔ آنکھ بتائے گی جب آنکھ اور اس چیز کے درمیان کوئی پردہ نہ آئے، پردہ آئے گا تو آنکھ نہیں بتا سکتی کہ جو دیوار کے پیچھے چیز ہے وہ سیاہ ہے یا سفید ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ ہے، یہ کسی چیز کی نرمی اور سختی بتائیں گے جب اس چیز اور ہاتھ کے درمیان بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلا یہ دیکھیے گلاس ہے، اب اس گلاس کے ارد گرد کوئی چیز لکڑ ہے تو یہ ایک نرم ہے سخت ہاتھ کیسے بتائے گا؟ اس لکڑ کو اٹھائیں گے اس تک ہاتھ پہنچے گا تو پھر ہے نا، ہاتھ کی بھی ایک حد ہے۔ اسی طرح انسان کا ناک ہے، انسان سونگھتا ہے ناک سے، لیکن کتنی دور؟ ایک حد تک سونگھے گا نا، اس سے آگے یہ نہیں سونگھ سکتا۔ میں بتا یہ رہا ہوں زبان چکھ بتائے گی، لیکن کب؟ جب وہ چیز زبان سے لگے گی، جب تک زبان سے نہیں لگے گی زبان اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتی۔ کان سن کر بتائے گا، لیکن کان کے سننے کی حد ہے، اس سے آگے کان نہیں سن سکتا۔ تو ان 5 اعضاء سے جو 5 معلومات ملتی ہیں ان کی حد ہے۔ اس کے بعد ایک اور کام ہے جو ان 5 کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ یہ چیز مفید ہے یا مضر ہے، نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ ہم نے سیب دیکھا، ٹھیک ہے بھائی سیب چکھا ماشاءاللہ میٹھا ہے، آنکھ سے بڑا مزیدار ہے، ہاتھ لگا کے دیکھا بہت پیارا ہے یار، یہ تو بہت زبردست ہے ماشاءاللہ۔ یہ ساری خوبیاں ہونے کے باوجود یہ سیب فائدہ دے گا یا نہیں؟ یہ ان 5 اعضاء کا کام نہیں، یہ کام عقل کا ہے۔ عقل بتائے گی اس سیب کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، کس کے لیے مفید ہے کس کے لیے نقصان دہ۔ اب میں اس پہ بات نہیں کر رہا، یہ عنوان بہت لمبا ہے، سیب کا رات کو فائدہ ہوتا ہے یا صبح ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے یا کھانے کے بعد ہوتا ہے، کس کے لیے مناسب ہے کس کے لیے، یہ سب باتیں چھوڑ دیں۔ سیب کا فائدہ کیا ہے یا نقصان کیا ہے یہ 5 اعضاء نہیں بتا سکتے، عقل بتائیے۔ اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، وہ یہ اس سیب کا کھانا حلال ہے یا حرام، یہ عقل بھی نہیں بتا سکتی۔ یہ سیب حلال ہے کہ حرام، عقل بھی نہیں بتائے گی۔ یہ جائز ہے کہ ناجائز، عقل بھی نہیں بتائے گی۔ کیوں؟ حلال اور حرام جائز اور ناجائز تو اللہ نے بتانا ہے، عقل کی تو اللہ تک رسائی نہیں ہے، عقل کیسے بتائے گی؟ اب ضروری ہے ایک ایسی چیز جس کی رسائی اللہ تک ہو، وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے۔ پیغمبر کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے،
اس وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز مفید ہے یا مضر ہے۔ توجہ رکھنا، یہ چیز مفید مضر نہیں، حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ میں ایک قدم آگے اٹھانے لگا ہوں، اس سے اگلا قدم یہ ایک ہے، اگر یہ ہم نے کھایا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا موت تک۔ یہ زندگی بہت محدود ہے، کسی کی زندگی 10 سال، کسی کی 20، کسی کی 100، کسی کی 200 سال، اور ایک یہ کہ اس کا فائدہ موت کے بعد ابدی زندگی میں کیا ہوگا۔ عقل کے اگلی زندگی ہے ہی نہیں، عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو عقل کیا بتائے گی۔ اب ضروری ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے وحی آئے، وہ بتائے کہ اس کے کھانے سے یہ جو حلال ہے نا، مستقبل میں موت کے بعد فائدہ کیا ہوگا۔ یہ حرام ہے نا، اس کو کھایا تو موت کے بعد نقصان کیا ہوگا۔ یہ ابدی زندگی کے فوائد، ابدی زندگی کے نقصانات، یہ بتائے گی وحی۔ اور وحی کس پر آتی ہے؟ نبی پر آتی ہے۔ تو نبوت کے بغیر بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ خلاصہ کیا ہوا؟ میں نے 3 دلائل اس بات پر پیش کیے کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، نبی کی ضرورت کیوں ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، ان کی بات ماننا مخلوق مملوک کے ذمے ہے۔ کسی کی بات مانتے ہیں جب اس کی ذات کو دیکھیں یا بات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، بات کو سن نہیں سکتے دنیا میں، تو ہمیں ایک ایسا واسطہ چاہیے جو اللہ سے سنے اور ہمیں سنائے، اللہ سے معلوم کرے اور ہمیں بتائے۔ نمبر 2، انسان جسم اور روح سے بنا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے، اس کی دوا بھی مٹی سے، روح آسمان سے آئی ہے، اس کی دوا بھی آسمان سے، اس کی غذا بھی آسمان سے۔ جسم بیمار ہو جائے تو طبیب چاہیے، اس کا طبیب ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ روح بیمار ہو جائے اس کا طبیب چاہیے، وہ نبی اور رسول ہے۔ تو روح کا علاج، چونکہ روح خود بھی نظر نہیں آتی، تو اس کا علاج جس وحی سے ہوگا وہ بھی نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے نبی چاہیے جس پر وحی آئے اور روح کا علاج کرے۔ نمبر 3، انسان علم حاصل کرتا ہے آنکھ سے، ناک سے، زبان سے، ہاتھ سے اور کان سے، ان کی حد ہے۔ پھر فوائد یہ نہیں بتا سکتے، وہ بتائے گی کون؟ عقل۔ اس کے بعد حلال حرام، جائز ناجائز اور ابدی فوائد وہ عقل نہیں بتا سکتی، وہ بتائے گی وحی، اور جس پر وحی آئے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو میں نے 3 دلیلیں اس بات پر دی ہیں کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، کیوں نبی کو ماننا ضروری ہے، نبی کے بغیر کام کیوں نہیں ہوتا۔ آگے انبیاء ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بھی لکھی ہے، بعضوں نے 144 بھی لکھی ہے۔ میں تعداد پہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کی جتنے بھی تعداد ہے، ان تمام کو نبی ماننا ضروری ہے، سچا ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک پیغمبر کی توہین کرنے سے، کسی بھی ایک پیغمبر کی توہین کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تمام کو ماننا۔ لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں، جن کی اطاعت کے ہم پابند ہیں، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں اور باقی انبیاء میں کیا فرق ہے؟ میں انتہائی مختصر مجلس میں 3 فرق بیان کرتا ہوں، اور 3 فرق پر بھی میں لمبی بات نہیں کرتا، ورنہ میں گفتگو کروں گا تو آپ خود محسوس فرمائیں کہ اس پر کتنی طویل بات ہو سکتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ وہ انبیاء، یہ نبی الانبیاء، وہ انبیاء، یہ امام الانبیاء، وہ انبیاء اور یہ خاتم الانبیاء۔ فرق کیا ہے؟ انبیاء اور نبی الانبیاء میں فرق کیا ہے؟ جس شخص کا کلمہ امت پڑھے
اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کا کلمہ نبی پڑھے اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ جس پر ایمان امت لائے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس پر ایمان انبیاء لائیں اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ایمان لانا ہے۔ امام الانبیاء، جس کے مقتدی امتی بنے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے مقتدی نبی بنے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ پہلے نبیوں کے مقتدی امت بنی ہے، ہمارے نبی کے مقتدی انبیاء بنے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کو لایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا، باقی انبیاء کو مقتدی بنایا، تو حضور امام الانبیاء بنے۔ اب یہ ایسا پیارا مضمون ہے نا، میں کیا بتاؤں آپ کو، ایسی تفصیل لطف ہے اگر میں اس مضمون کو چھیڑوں۔ امام الانبیاء، اور اب خاتم الانبیاء سمجھیں، اس پر میں 3 باتیں کہتا ہوں۔ جس کا دائرہ نبوت محدود ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کا دائرہ نبوت غیر محدود ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ جس کا دائرہ نبوت محدود ہو کیا معنی؟ مخصوص زمان کا نبی ہے، مخصوص مکان کا نبی ہے، مخصوص قوم کا نبی ہے، یہ نبی ہے۔ اور جو زباں سے لا زماں کا نبی ہو، مکان سے لا مکان کا نبی ہو، قوم نہیں اقوام عالم کا نبی ہو، اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس پہ کھل کر بات کروں، لیکن میں کبھی ایک بات مزاح میں کہا کرتا ہوں، بھئی آپ بڑے لوگ ہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں۔ بڑا اسے کہتے ہیں جس کے پاس ٹائم نہ ہو، چھوٹا اسے کہتے ہیں جس وقت بہت ہو۔ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، آپ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء۔ جس کا دائرہ نبوت محدود ہو اسے نبی کہتے ہیں، جس کا دائرہ نبوت غیر محدود ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ حضور زماں سے لا زماں کے نبی ہیں۔ زماں کا معنی ٹائمنگ، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، صدی، یہ ٹائمنگ ہے۔ یہ ٹائمنگ یاد رکھنا عالم ارواح میں نہیں تھی، حضور تب بھی نبی تھے۔ یہ ٹائمنگ موت کے بعد نہیں ہے، حضور تب بھی نبی ہوں گے۔ یہ درمیان کا زمانہ ٹائمنگ کا ہے، اسے زمان کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا زمان سے لا زمان کے نبی، اور مکان سے لا مکان کے نبی ہیں۔ یہ زمین مکان ہے، آسمان مکان ہے، برزخ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، مکان اور زمان۔ مکان ہے ہمارے پیغمبر، اللہ اکبر، عرش لا مکان ہے، فرش مکان ہے ہمارے پیغمبر۔ یہ بات یاد رکھنا، عرب کے نبی ہیں، سرزمین عرب کے نبی ہیں، سرزمین عجم کے نبی ہیں، مشرق کے نبی ہیں، مغرب کے نبی ہیں، شمال کے نبی ہیں، جنوب کے نبی ہیں، فرش کے نبی ہیں، عرش کے نبی ہیں، اس جہاں کے نبی ہیں، زماں سے لا زماں کے نبی ہیں، مکان سے لا مکان کے نبی۔ خاتم الانبیاء ہے نا، خاتم الانبیاء۔ فرق کیا ہے؟ نمبر 2، جس کی نبوت بالعرض ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کی نبوت بالذات ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ بالعرض اور بالذات کیا ہوتا ہے؟ بات اچھی طرح سمجھے۔ جو چیز جس کو بلا واسطہ ملے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالذات ملی ہے، اور جس کو کوئی چیز بالواسطہ ملے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالعرض ملی ہے۔ ٹارچ کے اندر لائٹ موجود ہے، جب جلاتے ہیں تو دیوار روشن ہوتی ہے، تو ٹارچ کے اندر کی ٹارچ اس کی اپنی ہے، اور یہ جو دیوار روشن ہوئی ہے یہ ٹارچ کی وجہ سے ہے۔ سورج کی روشنی اپنی ہے،
یہ زمین جو روشن ہوتی ہے سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کہتے ہیں سورج کی روشنی بالذات ہے، زمین کی روشنی بالعرض ہے۔ اور بالذات اور بالعرض کا اصول کیا ہے؟ ٹارچ آپ نے آن کی، روشنی نکلی اور زمین دیوار پہ گئی، جب آپ نے آف کی تو پھر واپس اس کے اندر آ گئی، سورج نکلا تو زمین روشن، سورج غروب روشنی واپس زمین میں۔ توجہ رکھنا، بالذات بالعرض میں فرق یہ ہے کہ بالذات سے چیز شروع ہوتی ہے، بالذات پہ ختم ہوتی ہے۔ پہلے نبی ہیں، ان کی نبوت بالعرض ہے، بواسطہ حضرت محمد کے ہمارے پیغمبر نبی بالذات ہیں، آپ کی نبوت بلا واسطہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی ہمارے حضور سے ہے، نبوت ختم بھی ہزارے حضور پر ہے، یہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ میں نے کاغذ پہ پرکار رکھی ہے، میں نے پرکار کو یوں گھمانا شروع کیا ہے، ایک گول خط بنے، اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں، اور یہ جو پرکار جہاں رکھی ایک نیچے نقطہ لگا ہے، اسے مرکز کہتے ہیں۔ تو جہاں پرکار رکھے وہ مرکز ہے، جو گول خط ہے یہ دائرہ ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے، اور یہ پرکار کے نیچے جو نقطہ ہے نا مرکز، یہ بن جاتا ہے، نظر نہیں آتا، پرکار اٹھائیں گے تو پھر نظر آئے گا۔ تو یاد رکھیں دائرہ یہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے، مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات یہ مرکز دائرہ نبوت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ، ان کی نبوت بالعرض یہ دائرہ نبوت ہیں، دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے، مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں۔ اس لیے ہمارے پیغمبر وجود نبوت میں اول ہیں، ظہور نبوت میں آخر ہیں۔ یہ صرف نبی نہیں ہیں، خاتم الانبیاء ہے۔ خاتم کا معنی صرف آخری نہیں، میں نے پوری تشریح کی ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسری بات سمجھیں، جس کے بعد وحی آ سکے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے بعد وحی نہ آ سکے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد وحی آئی نوح، وحی آئی ابراہیم، وحی آئی موسیٰ، وحی آئی عیسیٰ، وحی آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی کہتے ہیں۔ حضور کے بعد وحی نہیں آ سکتی، انہیں آخری نبی اور خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ تو میں نے بات کیا سمجھائی؟ انبیاء اور ہمارے پیغمبر میں فرق کیا ہے؟ وہ انبیاء ہیں، یہ نبی الانبیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ جس کا کلمہ امت پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، جس کا کلمہ نبی پڑھے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، جس کے مقتدی امتی بنے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے مقتدی انبیاء نبی بنے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، جس کا دائرہ نبوت محدود ہو اسے نبی کہتے ہیں، جس کا دائرہ نبوت غیر محدود ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جس کی نبوت بالعرض ہو اسے نبی کہتے ہیں، جس کی نبوت بالذات ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جس کے بعد وحی آ سکے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے بعد وحی نہ آ سکے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ میں نے آج کی مجلس میں بنیادی طور پر دو باتیں سمجھائی۔ نمبر ایک، نبی کی ضرورت۔ نمبر دو، انبیاء اور ہمارے نبی میں فرق۔ بات یاد رکھیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم باقی انبیاء کی تنقیص کرتے ہیں، نا، مسلمان نہیں رہیں گے۔ افضلیت الگ ہے، قرآن نے خود بیان فرمایا تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے۔ ہمارے پیغمبر تمام نبیوں سے افضل ہے۔ افضل تو ہوں گے وہ نبی، یہ نبی الانبیاء، وہ نبی امام الانبیاء، وہ نبی یہ خاتم الانبیاء۔ اور افضلیت کی مستقل ایک وجہ، مستقل دلائل ہے۔
میں ابھی افضلیت حضور پر گفتگو نہیں کر رہا، میں انبیاء اور اپنے پیغمبر کے درمیان فرق بتا رہا ہوں۔ افضل ہونے پہ بات کریں تو پھر تو دلائل ہی الگ ہے نا، پھر تو گفتگو ہی الگ ہے کہ آدمی اس پر بات کرے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، میں نے اس لیے جو آیت پڑھی نا، 2 آیت، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ایمان کے لیے پہلا نمبر نبیوں پر ایمان لانا اور حضور کو نبی کے ساتھ آخری نبی ماننا، یہ دوسرا، پھر قیامت تیسرا۔ یہ 3 عقائد بنیادی اساسی عقائد ہیں شریعت کے، جس پر کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے، کسی انکار کی گنجائش بھی نہیں ہے، کسی عقیدے کو چھوڑنے کی صورت بھی نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں۔ آگے پھر تفصیلات ہیں، اللہ کی ذات، صفات، پیغمبر کی ذات کے بارے میں، پھر بعث بعد الموت، قیامت، وہ تفصیلات الگ ہیں۔ میں نے بنیادی بات عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور انبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور خاتم الانبیاء مان کر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس غلط فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ صرف حضور کو نبی ماننا ہے، نبی بھی ماننا ہے، آخری نبی بھی ماننا ہے۔ کوئی نبی مان لے اور آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی نبوت پر بھی ایمان لانا ہے اور آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ آپ کی ختم نبوت کا صدقہ ہے، صحابہ امام بنے ہیں، ختم نبوت کا صدقہ ہے، امام حنیفہ، امام مالک، شافعی، مجتہدین، ائمہ بنے ہیں، یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے، علماء وارثین نبوت بنے ہیں، یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے کہ دین کے شعبوں میں کام کرنے والے آج داعی، مبلغ، خطباء، واعظین اور خانقاہوں کے مشائخ اور شیوخ بنے ہیں۔ یہ حضور کی ختم نبوت کا فیض ہے جو سب کچھ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة واعوذ بك من غضبك والنار۔ اللهم لا اله الا انت الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی ساری ضرورتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے، یا اللہ یا کریم مساجد کو آباد اور شاد فرما دے، مساجد کی رونقیں بحال فرما دے، اللہ مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین کو شاد اور آباد فرما، اے اللہ بیت القدس کو آزاد فرما، اے اللہ کریم مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا کے تمام کفار کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ کلمے کی نعمت عطا فرما۔ جو مسلمان فساق ہیں اے اللہ کریم ہم سب کو صالح اور نیک بندہ بنا، یا اللہ شریعت پر عمل کرنا آسان بنا دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارا مزاج بنا دے، اللہ کریم شریعت کو ہماری طبیعت اور رواج بنا دے، اے اللہ کریم اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے،
اے اللہ اپنے دین کی خدمت اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان احباب نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے اپنے کرم سے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو ان کے نیک ارادے ہیں اپنے کرم سے پورے فرما دے۔ اللہ کریم مسجد ہو مدرسہ اپنے فضل سے سارے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ اسلام کی زندگی ایمان والی موت عطا فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے، قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دے، اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ بجلی سے تیز پل صراط سے گزار دے، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔